السلام علیکم، میں ہوں نائلہ۔ ٹوٹل کیس کی تفصیلات جو کورٹ کو فراہم کی گئی ہیں ثبوتوں کے ساتھ وہ یہ ہیں: 4 مہینے اپریل، مئی، جون، جولائی کا کرایہ وصول کر کے، اور مئی میں رمضان تھا، ظاہر بڑی مشکل سے 2 مہینے میں سیٹ کر پائی تھی۔ تیسرے مہینے جولائی کی 21 تاریخ کو مجھے نوٹس بھیجا گیا 9 دنوں میں مکان خالی کرو، اور بربلی کہا گیا نہیں تو تمہارا سامان کھینچ کے باہر پھینک دیں گے۔ وجہ مکان کسی کو بیچ دیا ہے، نوٹس ہے، مطلب وہ آن ڈاکیومنٹ مکان بیچ دیا ہے، اب کرایہ دگنا کرو، دگنے سے زیادہ 25,000 دو، ورنہ مکان خالی کرو۔ اوکے، خالی کر دیں گے، اب رہنا بھی نہیں ہے ہمیں، لیکن مکان ملنے تک تو کوئی نہیں دھمکیاں دے کے تو کوئی نہیں نکال سکتا نا۔ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، مسافر ہوں، اکیلی ہوں، عورت ہوں، ایمان میرا کمزور نہیں ہے، ایمان کی طاقت میرے پاس اتنی مضبوط ہے کہ میں کسی بھی ظلم کے خلاف ڈٹ سکتی ہوں۔ اچھا، ریزن یہ بھی نہیں تھی، یہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے کیونکہ یہاں پہ رہنا بھی نہیں ہے، جگہ بھی اچھی نہیں ہے، گرینری نہیں ہے، اتنی دور آنے کا مقصد ویرانے میں اور چٹیل جگہ پہ اور ڈسٹ میں رہنا نہیں ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بمشکل بس تھوڑے دنوں کے لیے میں خود ہی ٹھہری تھی، نیا گھر ملنے تک شفٹ ہو جانا تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے مجھے دھمکا کے کمزور کو ایسے نکال کے پھینک دیں گے، 1 مہینے کا کرایہ بھی ہضم کر جائیں گے۔ میں نے اسٹینڈ صرف اس لیے لیا کہ گلگت میں اس طرح کا رویہ بہت عام ہے، کرمنل بیہیویئر جسے کہتے ہیں، مائنڈ سیٹ بہت عام ہے کیونکہ لا انفورسمنٹ اتنی نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ کافی ویک ہے، اور جرگہ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، فیصلے بالا بالا ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں میں میرا خاندان تو میں یہ تو وہ بہت ہے۔ برائیاں کہاں نہیں ہوتی، ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر سوسائٹی میں ہر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن باہر پتہ چل جاتا ہے۔ میری صرف آواز یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو ہو رہا ہے کم از کم اس کو رپورٹ کریں اور سچ کو دنیا کے سامنے لائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ چیزیں، یہ تو بہت چھوٹے مسائل ہیں، بہت بڑے مسائل اس وقت یہاں پہ گلگت میں پنپ رہے ہیں، جس کے اوپر بہت ساری NGOs اور لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی آوازیں تک دبا دی جاتی ہیں، ان کے اوپر کیسز کر دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے تو پتہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں، میں تو صرف اس رویے کی نشاندہی کری۔ یہ تو ان لوگوں نے، میرے بھی کچھ اس میں آرٹسٹ شامل ہیں، اپنا قبیلہ شو کر دیا ہے، بیسکلی یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ان کا قبیلہ کون سا ہے۔ ایک ایسی عورت جو 6 مہینے پہلے بھی ڈاکٹر اور ہاسپٹل اور مری، یہ کیمو کے بعد کے بال ہیں، گنجا ہونے کے بعد ان کے مکان پہ قبضہ کرنے کی سوچے گی، یہ اپنی طرح سوچ رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کے قبیلے کی ہوں، مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں گی۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کاش کہ یہ اس وقت پہ آئیں کہ جب ان کو صرف 6 گز کی فکر ہو اور وہی سامنے نظر آ رہا ہوں۔ یہ سمجھ بھی نہیں شاید سکتے ہیں اس معاملے کو، میرے لیے ان کے لیے صرف دعا ہے کہ وہ رب اللہ شاید تب یہ سمجھ پائے میری کیفیت کو کہ کیا ہے۔ میں نے قبضہ نہیں کرنا، میرا بلڈ لائن وہ نہیں ہے، ان کا یہ اپنا قبیلہ شو کر رہے ہیں، اپنی سوچیں بتا رہے ہیں۔ میری بلڈ لائن ریناؤنڈ، جن کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں، مجاہدوں کی ہے، فوجیوں کی ہے، وطن پہ قربان ہونے والوں کی ہے، وطن پہ جان دینے والوں کی ہے، سچ اور حق کی آواز بلند کرنے والوں کی ہے۔ اچھا، اب اس سارے سچویشن کے بعد گلگت بلتستان کے وہ اچھے لوگ جن کے دل میں درد ہے اور جو سمجھ سکتے ہیں اور جو وکٹم رہ چکے ہیں اس ساری سچویشن کا کسی نہ کسی طور پہ، سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اپروچ کیا ہے، اپنی ہیلپ کی، اپنی مدد کی، مجھے ایشورنس دلائی ہے، اور 2-3 جگہیں بھی سامنے آئی ہیں، میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ۔ میں نے تو جانا ہی تھا، اللہ نے مجھے موقع فراہم کیا، آواز میں نے اٹھانی ہے اس وادی میں ہونے والے ظلم کے خلاف، مظلوموں کی ان آوازوں کے خلاف جن کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا، دس از ناٹ دا کیس، یہ تو کیس ہے ہی نہیں، کیس تو کچھ اور ہے۔ اور مجھے ڈرا کے دھمکا کے، پانی بند کر کے، بجلی کاٹ کے، ٹیلی فون لائن کاٹ کے، گیس دبا کے خارج کر کے، اینڈ واٹ ناٹ، گیزر خراب کر کے، پتہ نہیں کیا کیا، مجھے دھمکایا نہیں جا سکتا تھا۔ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو پروو دیم، وہ میں کر چکی ہوں۔ پیسہ میرا کوئی نہیں کھا سکتا تھا، جتنے پیسے دیتے ہوتے 8 دن ہوئے ہیں آج، میری جو پیسے میں سے 4 مہینے پہلے لیے گئے تھے اس کو مکمل ہوئے ہوئے، اور یہ فساد 1.5 مہینے سے چل رہا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی اپنی عقلیں کام کر رہی ہیں تو ان کو ذرا دیکھ لینا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے لوگ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو کہ ماں سامان گھسیٹ کے پھینکیں گے باہر؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ ذرا، کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ بولو پھر، بولو کیا بولو، خبردار خبردار جب تم نے ہاتھ لگایا تو۔ یہ اتنا بڑا پتھر ہے
یہ ہاتھ سے بھی بڑا پتھر ہے یہ، اور چھوٹے پتھروں کے علاوہ جو 2 بڑے پتھر پھینکے گئے وہ یہ ہے. یہ گاڑی کھڑی ہے اور یہ گیٹ سے پتھر پھینکے گئے اچھال کے. میرے پر بہت دباؤ تھا اور ہے کہ کورٹ سے بالا میں فیصلہ کروں. میرا ایک پرابلم ہے، میں چاہتی ہوں اس زمین پہ قانون کی آواز بلند ہو، وہ متحرک ہو، وہ جاگ جائے. تھانوں کا جو سویا ہوا قانون ہے وہ جاگ جائے، اپنی ڈیوٹیز ادا کرے. جو پیسہ ان کو ہم لوگ ٹیکس پے کر کے کر رہے ہیں، اس بیماری میں بھی میں ٹیکس پے کر کے کر رہی ہوں. مطلب جو بھی خریدتے ہیں پیٹرول اور سب پہ ٹیکس جاتا ہے، ان کے پیسے سے ان کی تنخواہیں ہیں. یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. جگہ بہت اچھی ہے، لوگ بہت اچھے ہیں، اور ان گندے لوگوں کو، ان کرمنلز کو ہمیں میرا خیال میں ایسی مثال دینی چاہیے کہ آگے لوگ اس طرح کی زیادتی نہ کر سکیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مجھے بہت بدنام بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. تھینک یو سو ویری مچ. آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کروں گی، اور میرا رب اپنا کرے گا. آج جو نائلہ جعفری صاحبہ نے سوشل میڈیا پہ جو ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، جس کی گونج میرے خیال میں پورے پاکستان میں بلکہ ملک سے باہر بھی اس کی گونج گئی ہوگی، اسی مکان کا مالک میں خود آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا کی وساطت سے میں اپنا یہ بیان آپ کو دینے جا رہا ہوں. سوشل میڈیا کو، بلوچستان کے ان کو میرا نام شبیر حسین ہے. میں تمغہ امتیاز سازی ایوارڈ یافتہ بھی ہوں، اور جو ڈاکومنٹس میرے پاس پڑے ہیں ایز اے پروف، ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا. یہ نائلہ جعفری صاحبہ میرے پاس مارچ کے مہینے میں جب کورونا کا کووڈ-19 کا زور تھا، اس ٹائم پہ میرے پاس آئیں. میرا مکان ان کو پسند آیا. مکان میرا 25,000 پہ پہلے ایک ڈائریکٹر صاحب رہتے تھے، اس کے بعد انہوں نے مکان کو پسند کیا. ان کے ساتھ ریٹ فکسنگ میں میرا تھوڑا معاملہ ہوا. میں نے کہا آپ کے لیے 20,000 کروں گا، آپ کینسر پیشنٹ بھی ہیں، آپ کے دوسرے معاملات بھی ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی، میرے لیے یہ زیادہ ہیں، میرے کچھ سیریز پھنسے ہوئے ہیں کراچی میں، تو میں آپ کو بعد میں تھوڑا ایکسٹینڈ کر کے دے دوں گی، فی الحال آپ تھوڑا نارمل سے کرایہ کریں. خیر میرے اور اس کی گیدرنگ سے زبانی میرا ان کا اورل ایگریمنٹ ہوا، جس میں 12,000 روپے نے میں نے اس کو اپنی بہن سمجھ کے 12,000 روپے میں ان کا کرایہ پہ ان کے ساتھ ڈن کیا. اور وہ ڈن جو ہمارا تھا زبانی تھا. 4 مہینے کے بعد پھر ہم نے ایگریمنٹ کرنے کا سوچا تھا، جو کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہو رہے ہمارے جو بھائی تھے شوکت، ان کو بھی پتہ تھا. اس طرح 4 مہینے گزرنے سے 4 مہینے کا ایگریمنٹ ہو گیا. ان کو میں نے یہ بتایا بھی تھا، باور کرایا تھا نائلہ جعفری صاحبہ کو کہ کل کو یہ مکان میں بیچ رہا ہوں، سیل کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے. بلکہ 1-2 کسٹمر انہوں نے بھی لائے تھے، ان کے ساتھ برابری نہیں ہوئی. اب کل تازہ ایک کمپنی میرے پاس آئی، ان کے ساتھ میری ایگریمنٹ ہوئی تھی. جب مکان میں ان کے دکھانے لے گیا مکان، تو نائلہ جعفری صاحبہ نے انتہائی گندی زبان استعمال کی. بتانا نہیں چاہیے، اب بتانے میری مجبوری ہے، میں آنا نہیں چاہتا تھا شروع میں، انہوں نے مجبور کرایا مجھے آنے پہ. تو انہوں نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، کافی گالی گلوچ دی. انہوں نے کہا تمہارا مکان گندا ہے، پتھر گرتے ہیں یہ. میں نے کہا نائلہ جعفری صاحبہ آپ نے اپنا ظلم کیا ہے، لہٰذا آپ مکان خالی کر دیں. میں نے زبانی ان کو وربلی نوٹس دیا، بعد میں نے ریٹرن نوٹس بھیجا کو ان کو دینے کی کوشش کی. تو انہوں نے گیٹ کا دروازہ کھولا نہیں، بلکہ یہی کہا کہ میری آپ کی ملاقات کورٹ میں ہوگی. میں نے کہا موزس ایک عورت ہے، اس طرح چیزیں مت کریں، میرا مکان ہے، میں اونر ہوں، آپ کوئی مکان ڈھونڈ کے خالی کریں. اس نے میری بات کو نہیں مانا، پتہ نہیں کس نے اس کو ورگلایا، اللہ جانے. وہ گئی کورٹ میں دونوں کی پیشی ہو گئی. وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اپنا جواب دعویٰ دائر کریں. اگلے دن میں نے جواب دعویٰ دائر نہیں کیا. میں نے کہا کہ ہمارے علاقے کا، ہمارے گلگت کا ٹریڈیشن ہے یہاں کا کہ ہم عورت ذات کو یہاں تھانے میں کوٹھرے میں نہیں لاتے ہیں. جج صاحب میری ان سے 3 ہی اپیلیں ہیں، میری بہن ہے اب بھی، یہ میرے ساتھ جو بھی کرے. حالانکہ میں نے 20 سے 25 مکانات ان کو دکھائے تھے جو ایز اے پروف میرے وکیل کے پاس ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں سوشل میڈیا پہ، اگر میڈیا والے مجھ سے رابطہ کریں. مجھے افسوس اس بات کا بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے میڈیا والوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. نائلہ جعفری کے موقف کو انہوں نے ٹاپ پہ رکھا. جناب معاملہ یہ ہوا، وہاں جا کے یہ معاملہ کورٹ میں آیا. میں نے کہا یہ میری بہن ہے، 80 لاکھ کا میرا یہ دیکھیں، یہ ایفیڈیوٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ذرا اس کو. یہ ایفیڈیوٹ ہمارا فائنل ہوا تھا، مگر نائلہ جعفری صاحبہ کی اکڑ خانی کی وجہ سے معاملہ میرا ابھی تک پینڈنگ جا رہا ہے. 80 لاکھ کا میرا سودا تھا. اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ آپ 1 تاریخ کب تک خالی کریں گی. کورٹ اس نے کہا کہ 1 اگست کو مکان خالی کروں. 1 اگست کو مکان خالی نہیں ہوا. میجسٹریٹ جناب جج صاحب حمزہ صاحب نے ان کو باقاعدہ یہاں سے آرڈر جاری کیے کہ آپ مکان
آپ کا کیس ڈسمس کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ڈسمس کورٹ کے آرڈرس ہیں جو لڑکے میں اور میرے وکیل ایس ایچ او صاحب کے پاس بھی گئے تھے۔ بعد میں میرا جو کزن جس کے بارے میں یہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، جھگڑا مگڑا کوئی نہیں کیا ہے، یہ وہ کاغذ ہے جو لے کے وہ میرا کزن گیا تھا دینے کے لیے کہ آپ فارغ ہیں، مکان خالی کر دیں، آپ کا کیس خارج ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک ڈرامہ رچایا، اندر سے خود کچھ پتھر رکھ کے سارا الزام نذیر احمد جو میرا رشتہ دار ہے اس کو اوپر ڈالا، اور بغیر کسی کہانی کے ایک ایف آئی آر کی کاپی بھی مطلب ایس ایچ او کیائی کو دے دی۔ جب میں ایس ایچ او پہلے دفعہ یہ میری جھگڑا ہوئی، میں ایس ایچ او کے پاس ایس ایچ او نے کہا کہ جناب آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، آپ لوگ کورٹ میں۔ اب جواز یہ نہیں بنتا تھا تو اس ایف آئی آر کو کاٹنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا نہیں ہے، کوئی انجری ہوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز ڈیمیج ہوئی نہیں ہے۔ یہ ٹوٹلی کورٹ میں ہارنے کے بعد میرے خلاف ایک پورا سمجھا سوچا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس ویڈیو میں آپ واضح طریقے سے آپ ویڈیو، میں تو یہ کہتا ہوں نائلہ جعفری صاحب کو آپ اپنی پوری ویڈیو وائرل کریں۔ کیا وہ لڑکا آپ کو بار بار نہیں کہہ رہا ہے کہ مکان خالی کریں؟ یہ کورٹ کے آرڈر سے نہیں کہہ رہا ہے، اس نے کوئی پتھر تو پھینکے نہیں ہے، مجھے دکھائیں وہ سوشل میڈیا میں نائلہ جعفری پر جو ویڈیو انہوں نے وائرل کیا ہے اس میں دکھایا نا مجھے کہ یہاں پہ پتھر آئے ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ ہے، ایڈیٹنگ کی گئی ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ کمیونٹی کی طرف سے مجھے پریشر بھی ہے، کمیونٹی کی طرف سے مجھے باقاعدہ ریمائنڈر بھی دیا گیا تھا کہ یہاں پہ معاملات کچھ صحیح نہیں ہے اور اس سے اچھا مکان خالی کرائیں۔ ان کا بیہیویئر وہاں کسی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ کمیونٹی سارے شریف لوگ ہیں بلتستان میں۔ آپ جا کے میڈیا پرسنس جو میڈیا اینکرس ہیں، صحافی حضرات ہیں، اپنا قلم چلانے سے پہلے وہاں جا کے پتہ کریں۔ اس کی بھی میں آپ کو وہ دیتا ہوں، آپ بے شک میرے ساتھ آ جائیں، وزٹ کریں یہ چیز۔ اس کے بعد اصل جو مسئلہ ابھی آ رہا ہے میرے ساتھ، ان کے ساتھ کورٹ کا معاملہ تھا، کورٹ کا معاملہ انشاءاللہ کل پرسوں میں معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں جناب فورس کمانڈر صاحب، جناب چیف منسٹر صاحب، جناب چیف کورٹ صاحب سے اور جنرل صاحب میں گزارش کروں گا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے تو بہتر رہے گا، کیونکہ بلا جواز ایک گلگستان کے شہری کو تنگ کرنا یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں انتہائی میرے لیے افسوس کا مقام ہے۔ بلا جواز مجھے ہائی لائٹ کیا گیا، مجھے کورٹ تک گھسیٹا گیا، میں تمغہ امتیاز، مجھے ایوان صدر میں ایوارڈ ملا تمغہ امتیاز، اور مجھے وہاں گھسیٹا گیا، مجھے کورٹ لے گئی ہے۔ اس پہ تو میں بعد میں میرا جو دعویٰ ہوگا وہ بعد میں کروں گا۔ بس یہی میری باتیں تھیں۔ دوسرا یہاں کے جو میڈیا کے ہمارے حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک دم ہی خبر چلا دیتے ہیں کہ یہ ہوا، ایک کو مظلوم، ایک کو آپ یہ بناتے ہیں، ظالم بناتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی خبر لگائیں، سوچ سمجھ کے لگائیں، میری آپ لوگوں سے التجا ہے، گزارش ہے۔ اس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں اپنے ویڈیو کے پیغام کے ذریعے سے یہ جو انہوں نے ایک معاملہ چھوڑا تھا، جو ایک خبر چھوڑی تھی نائلہ صاحبہ نے، اس کی تردید کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔